الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں اللاتی بہن کے احوال پڑھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل انہی احوال کی مثالوں کو وائٹ بورڈ کے اوپر حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے حال پڑھا وہ یہ تھا کہ اگر اللاتی بہن ایک ہو تو اس کو 1/2 حصہ ملتا ہے، بشرطے کہ حقیقی بہن ساتھ نہ ہو۔ تو آئیے اس کی مثال کو حل کرتے ہیں۔ ایک عورت کہ جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں اللاتی بہن چھوڑی اور دوسرے نمبر پر اس کا شوہر موجود ہے، اور ہم نے اللاتی بہن کے احوال میں یہ پڑھا کہ اگر اللاتی بہن ایک ہو تو اس کو 1/2 حصہ ملتا ہے، بشرطے کہ حقیقی بہن مسئلے میں موجود نہ ہو۔ تو یہاں اس مثال کے اندر، اس صورت کے اندر حقیقی بہن موجود نہیں ہے اور اللاتی بہن ایک ہے، تو اس وجہ سے اس کو 1/2 حصہ ملے گا۔ دوسرے نمبر پر یہاں شوہر ہے، اور شوہر کے حوال میں ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو، تو شوہر کو 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر میت کی اولاد ہوتی تو شوہر کو 1/4 یعنی کم حصہ ملتا، چونکہ اولاد نہیں ہے اس وجہ سے شوہر کو زیادہ حصہ دیا گیا 1/2۔ یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے وہ 2 سے آئے گا، کیونکہ ہم یہ بات پڑھ چکے کہ اگر مسئلے میں ایک ہی معین حصہ ہو تو اسی سے اصل مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی فریق اول کا 1/2 ہے، یہاں پر بھی فریق اول کا 1/2 ہے، تو گویا کہ وراثت کے معینہ حصوں میں سے صرف ایک معینہ حصہ یہاں پر ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم اصل مسئلہ بنائیں گے جو کہ 2 سے آئے گا، اور اسی 2 کو ہم جو ہے وہ ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ ضرب دیں گے۔ 2 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ اللاتی بہن کا، یہاں پر بھی 2 سے کٹ جائے گا، اور ایک حصہ جو ہے وہ شوہر کا۔ تو یہ ہماری پہلے حال کی پہلی مثال تھی۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حال کی مثال کی طرف، اور دوسرا حال ہمارا یہ تھا کہ اگر جو ہے وہ اللاتی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ثلثان حصہ دیا جاتا ہے، بشرطے کہ حقیقی بہن جو ہے وہ مسئلے میں موجود نہ ہو۔ آئیے اس کی مثال حل کرتے ہیں۔ ایک شخص کہ جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں بیوی چھوڑی ہے، 2 اللاتی بہنیں ہیں، اور تیسرے نمبر پر اس کا ایک چچا موجود ہے۔ یہاں پر وہ شخص کہ جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں بیوی، 2 اللاتی بہنیں اور چچا چھوڑا۔ سب سے پہلے بیوی کے حصے کو ہم متعین کرتے ہیں، اور بیوی کے حوال میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود نہ ہو، تو بیوی کو 1/4 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر اولاد موجود ہوتی تو بیوی کا حصہ کم ہو جاتا 1/8، چونکہ یہاں پر اولاد نہیں ہے تو اس وجہ سے بیوی کو 1/4 زیادہ حصہ دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر 2 اللاتی بہنیں ہیں، اور اللاتی بہنیں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 حصہ دیا جاتا ہے، بشرطے کہ حقیقی بہن ساتھ موجود نہ ہو۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں مسئلے میں حقیقی بہن نہیں ہے اور اللاتی بہنیں 2 ہے، تو اس وجہ سے ان کو 2/3 حصہ دیا گیا، اور چچا جو ہے وہ عصبہ بنے گا۔ اب یہاں پر اصل مسئلہ بنانے کے لیے ہم ذوی الفروض کے حصوں کے اوپر غور کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر فریق اول کا 1/4 ہے، اور یہاں پر فریق ثانی کا 2/3 ہے، اور اصل مسئلہ بنانے کے جو طرق ہیں، جو طریقے ہیں، جو قواعد ہیں، وہ ہم نے پڑھے کہ جب فریق اول کا 1/4 فریق ثانی کے کسی بھی حصے کے ساتھ ملے تو مسئلہ 12 سے آتا ہے۔ یہاں پر فریق اول کا 1/4 فریق ثانی کے 2/3 کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو لہٰذا مسئلہ جو ہے وہ 12 سے آئے گا۔ 1/4 ضرب 12 اور 2/3 ضرب 12، 12 کو جب ہم نے 4 پہ تقسیم کیا تو جواب 3 آیا، تو یہ 3 حصے جو ہے وہ بیوی کے۔ یہاں پر بھی 12 کو جب 3 پہ تقسیم کریں گے تو جواب 4 آئے گا، 4 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب 8 آئے گا۔ تو یہ 8 حصے 2 اللاتی بہنوں کے، ہر بہن کو 4 حصے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ 8 اور 3 11، ایک حصہ جو ہے وہ باقی بچ گیا، وہ ایک حصہ جو ہم چچا کو بطور عصبہ کے دیں گے، کیونکہ عصبہ رشتہ دار وہ ہوتا ہے کہ ذوی الفروض کو حصے دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے وہ عصبہ رشتہ داروں کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر 12 میں سے 11 حصے بیوی اور 2 اللاتی بہنوں میں تقسیم ہو گئے، اور ایک حصہ جو باقی بچ گیا وہ ہم چچا کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دیں گے۔ یہاں پر آپ اس جہت سے بھی غور کر سکتے ہیں
کہ بیوی کا حصہ جو ہے وہ چوتھائی تھا، 1/4 ربع جسے کہا جاتا ہے، اور ہم نے بیوی کے جو حصے 12 میں سے رکھے ہیں یا بنائے ہیں وہ 3 ہیں۔ تو جب ہم 3 اور 12 کی آپس میں نسبت دیکھتے ہیں تو یہ 3 12 کی 1/4 بنتی ہے۔ 12 کو جب ہم 4 پہ تقسیم کرتے ہیں تو جواب 3 آتا ہے، تو یہ 3 حصے 12 کی 1/4 ہے۔ اللاتی بہنوں کو 2/3 ثلثان 2/3 ہم نے حصہ دیا، اور اللاتی بہنوں کے 12 میں سے جو حصے بنے وہ 8 ہیں، اور جب ہم اس 8 اور 12 کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ 8 12 کی 2/3 ہے، کیونکہ 12 کی 1/3 4 اور 12 کی 2/3 جو ہے وہ 8، تو یوں 8 حصے 12 کی 2/3 اور یہ 3 حصے 12 کی 1/4، 8 اور 3 11، ایک حصہ جو باقی بچ گیا وہ ہم نے چچا کو بطور اسبا کے جو ہے وہ دے دیا۔ تیسرے حال کے اندر، تیسرے قاعدے کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی کہ جب اللاتی بہن یا بہنوں کے ساتھ حقیقی بہن آ جائے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللاتی بہن یا بہنوں کو 1/6 جو ہے وہ حصہ دیا جاتا ہے۔ آئیے اس کی مثال حل کرتے ہیں۔ ایک شخص کہ جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں ایک حقیقی بہن چھوڑی ہے، دوسرے نمبر پر اس کی اللاتی بہن موجود ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کی 2 اخیافی بہنیں بھی موجود ہیں۔ تو مسئلے کے اندر گویا کہ تینوں طرح کی بہنیں، یہ حقیقی بہن، سگی بہن جسے عینی بہن کہا جاتا ہے، یہ اللاتی بہن جو باپ شریکی بہن ہے، اور یہ اخیافی بہن جو ماں شریکی بہن ہے۔ اور ہم نے اللاتی بہن کے احوال میں حال نمبر 3 میں یہ بات پڑھی کہ جب اللاتی بہن کے ساتھ حقیقی بہن آ جائے تو اس وقت اللاتی بہن کو 1/6 جو ہے وہ حصہ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اللاتی بہن کو 1/6 جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا۔ اور حقیقی بہن کے حوال میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ جب حقیقی بہن ایک ہو اور اس کے ساتھ حقیقی بھائی نہ ہو تو اس کو 1/2 جو ہے وہ حصہ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا حقیقی بہن کو 1/2 حصہ ملے گا، اور اللاتی بہن کو جو ہے وہ 1/6 جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا۔ اور ان دونوں کا حصہ جب ہم جمع کریں گے تو وہ بنے گا 2/3، جیسا کہ ہم یہ بات گزشتہ درس میں پڑھ چکے حدیث پاک کی روشنی میں کہ لا یزاد حق البنات علی الثلثین، کہ بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ 2/3 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں اگرچہ بنات کا لفظ مذکور ہے لیکن یہ لفظ حقیقی اور اللاتی بہنوں کو بھی جو ہے وہ شامل ہے، تو لہٰذا یہاں پر حقیقی اور اللاتی بہنوں کا حصہ 2/3 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو جب حقیقی بہن نے 2 قرابتوں کی وجہ سے 1/2 حصہ لے لیا تو پیچھے 2/3 پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس 1/6 حصہ بچ گیا، وہ 1/6 حصہ جو ہے وہ پھر ہم نے اللاتی بہن کو دے دیا، تو 1/2 + 1/6 = 2/3۔ اور اس کو ایک عدد کے ذریعے بھی اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں کہ 100 ہمارے پاس ایک عدد ہے تو اس کا اگر ہم آدھا نکال لیں تو وہ 50 بنتا ہے، اور اگر ہم 100 کا چھٹا حصہ 1/6 نکال لیں تو وہ 16.66 بنتا ہے، اور جب ہم ان دونوں کو جمع کرتے ہیں تو جواب ہمارا جو ہے وہ 66.66 آتا ہے۔ اور یہ جو 66.66 ہے یہ 100 کی 2/3 ہے، کہ 100 کی 1/3 33.33 ہے، اور 100 کی 2/3 جو ہے وہ 66.66 ہے۔ یہ اس لیے جو ہے وہ عدد کے ذریعے سمجھایا کہ اس کے ذریعے سمجھنا آسان ہے کہ 50 100 کا نصف ہے، 16.66 جو ہے وہ 100 کا چھٹا حصہ ہے، تو یہ نصف اور چھٹا حصہ جب ان دو کو جمع کیا جاتا ہے تو جواب جو ہے وہ 2/3 آتا ہے۔ تو یہاں پر 1/2 + 1/6 = 2/3۔ ایک گزشتہ درس کے اندر ہم نے اسی چیز کو جو ہے وہ ایلسیم کے طریقے پر بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھایا تھا، وہاں پر اس کو جو ہے وہ مزید تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا جو قاعدہ حال نمبر 3 تھا کہ جب اللاتی بہن یا بہنوں کے ساتھ ایک حقیقی بہن آ جائے تو اس وقت جو ہے وہ اللاتی بہن کو سدس یعنی چھٹا حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور حقیقی بہن چونکہ ایک ہے اور ساتھ میں حقیقی بھائی موجود نہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا گیا۔ 2 اخیافی بہنیں اور اخیافی بھائی اور بہن کے احوال میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب اخیافی بھائی اور بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، مطلب 1/3۔ اگر اخیافی بھائی 1 ہوتا یا اخیافی بہن 1 ہوتی تو پھر ان کو کم حصہ ملتا 1/6، چونکہ یہاں پر عدد جو ہے وہ 2 ہے یا 2 سے زائد عدد ہو جائے تو اس صورت کے اندر ان کو حصہ بھی زیادہ ملتا ہے، یعنی 1/3۔ چونکہ یہاں پر 2 اخیافی بہنیں ہیں تو اس وجہ سے ان کو زیادہ حصہ دیا گیا 1/3۔ اب اصل مسئلہ بنانے کے لیے ہم ان معینہ حصوں کے اوپر جو ہے وہ غور کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر فریق اول کا 1/2 ہے، اور 1/6 فریق ثانی سے ہے، 1/3 بھی فریق ثانی سے ہے،
اور جب فریق اول کا 1/2 فریق ثانی کے کسی ایک حصے کے ساتھ، 2 کے ساتھ یا 3 کے ساتھ مل جائے تو مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آتا ہے۔ تو یہاں پر فریق اول کے 1/2 فریق ثانی کے 1/6 اور 1/3 کے ساتھ مل گیا ہے، تو لہٰذا مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آئے گا، اور اسی 6 کے ذریعے ہم اپنی مثال کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ اس 6 کو تمام ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ ضرب دیں گے۔ 6 کو جب ہم 2 پہ تقسیم کرتے ہیں تو جواب 3 آتا ہے۔ یہاں پر 6 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ لاتی بہن کا، اور یہاں پر 6 کو 3 پر تقسیم کیا تو جواب 2 آیا، تو 2 حصے اخیافی بہنوں کے، تو 3 حصے حقیقی بہن کے، ایک حصہ اللاتی بہن کا، اور 2 حصے 2 اخیافی بہنوں کے، 3 اور 1 4، 4 اور 2 6، تو ہمارا اصل مسئلہ بھی 6 سے ہے، تو یہ 6 حصے جو ہے وہ ان رشتہ داروں کے اندر اس انداز سے تقسیم ہو گئے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ہم اسی قاعدے کی ایک اور مثال کی طرف، اسی حال کی ایک دوسری مثال کی طرف، کہ ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں ایک حقیقی بہن چھوڑی ہے، دوسرے نمبر پر اس کی ایک اللاتی بہن ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اس کا حقیقی چچا، سگا چچا جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ جب حقیقی بہن ایک ہو اور ساتھ میں حقیقی بھائی نہ ہو تو اس کو 1/2 حصہ ملتا ہے، اور اللاتی بہن کے ساتھ جب حقیقی بہن آ جائے تو اس وقت اللاتی بہن کو 1/6 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور چچا جو ہے وہ اس مثال میں اسبہ بنے گا۔ اصل مسئلہ بنانے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ فریق اول کا کون سا عدد فریق ثانی کے ساتھ ملا ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ فریق اول کا 1/2 فریق ثانی کے 1/6 کے ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آتا ہے۔ اس 6 کے ذریعے ہم جو ہے وہ ضرب دیں گے، 1/2 ضرب 6 اور 1/6 ضرب 6، 6 کو 2 پر تقسیم کیا تو جواب 3 آیا، تو 3 حصے ایک حقیقی بہن کے، 6 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ اللاتی بہن کا، 3 اور 1 4، باقی 2 حصے بچ گئے، تو وہ 2 حصے جو ہے وہ چچا کو جو ہے وہ دے دیے جائیں گے، تو یوں 6 حصے جو ہے وہ پورے ہو گئے۔ اب بڑھتے ہیں حال نمبر 4 کی طرف۔ حال نمبر 4 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر اللاتی بہن یا بہنوں کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں آ جائیں تو اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس کی وجہ بھی پڑھی تھی کہ چونکہ بیٹیوں کا حصہ، بہنوں کا حصہ 2/3 سے زیادہ نہیں ہوتا، تو جب حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ مسئلے میں موجود ہوں گی تو 2/3 حصہ تو ان کو مل جائے گا، تو جب 2/3 حصہ ان کو مل جائے گا تو اس کے ساتھ پھر جو اللاتی بہنیں ہوں گی وہ محروم ہو جائیں گی۔ ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں 2 حقیقی بہنیں چھوڑی ہیں، دوسرے نمبر پر ایک اللاتی بہن موجود ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اخیافی بھائی و بہن یہ بھی موجود ہے۔ چونکہ بھائی بہن کے احوال جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اخیافی بھائی بہن کے، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ اکٹھا لکھا گیا، الگ الگ ان کو جو ہے وہ مینشن نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر غور کیجئے، 2 حقیقی بہنیں، اور حقیقی بہن کے احوال میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، بشرطے کہ حقیقی بھائی ساتھ موجود نہ ہو، تو چونکہ مسئلے میں کہیں پر بھی حقیقی بھائی موجود نہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ بہنوں کو 2/3 حصہ دیا۔ اللاتی بہن جو ہے وہ محروم ہو جائے گی ان 2 حقیقی بہنوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اللاتی بہن کے حوالے میں پڑھا کہ جب اللاتی بہن کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں آ جائیں تو اللاتی بہن محروم ہو جاتی ہے، کیونکہ ثلثین جو تھا، جو بیٹیوں کا بہنوں کا حصہ تھا، وہ سارا کا سارا حقیقی بہنوں کو مل گیا، اس وجہ سے اللاتی بہن یہاں پر محروم ہو گئی۔ اور اخیافی بھائی و بہن، چونکہ عدد یہاں پر غور کریں کہ 2 ہے، ایک بہن ہے ایک بھائی ہے، اور جب عدد 2 ہو جائے ان بہن بھائیوں کا اس وقت ان کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی 1/3۔ اگر اکیلا بھائی ہوتا یا اکیلی ایک بہن ہوتی اخیافی تو پھر ان کو حصہ کم ملتا ہے 1/6، چونکہ یہاں پر 2 ہیں تو لہذا ان کو حصہ زیادہ ملے گا 1/3۔ اب اصل مسئلہ بنانے کے لیے ہم ان معینہ حصوں کو دیکھیں گے کہ یہ 1/3 ہے اور یہ 2/3، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ فریق ثانی سے ہیں، 1/3 کا تعلق بھی فریق ثانی سے، 2/3 کا تعلق بھی فریق ثانی سے۔ اور جب ایسی صورتحال ہو کہ معینہ حصے ایک ہی فریق سے تعلق رکھتے ہوں تو اصل مسئلہ بنانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اقل کون سا ہے، تو جو اقل ہوتا ہے اسی سے اصل مسئلہ بنایا جاتا ہے، یعنی اقل کو بنیاد بنا کر اصل مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ 1/3 اور 2/3 میں سے اقل 1/3 ہے، تو لہذا اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اصل مسئلہ بنائیں گے تو مسئلہ ہمارا جو ہے وہ 3 سے آئے گا،
اور اس 3 کو ہم جو ہے وہ ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے. یہاں پر 3 3 سے کٹ جائے گا، 2 حصے جو ہے وہ حقیقی بہنوں کو ملیں گے، اور یہاں پر بھی 3 3 سے کٹ جائے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ خیافی بھائی اور بہن کو مل جائے گا. تو 2 اور 1 3، اور اصل مسئلہ بھی جو تھا وہ ہمارا 3 سے تھا. تو یوں ہماری یہ والی مثال بھی مکمل ہوئی. اس کے بعد اسی حال کی ایک اور مثال جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں 2 حقیقی بہنیں چھوڑی ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ ایک اللاتی بہن ہے، تیسرے نمبر پر اخیافی بھائی، یہ بھی مسئلے میں موجود ہے، اور چوتھے نمبر پر اس مسئلے میں اس فوت ہونے والے کی ماں بھی جو ہے وہ موجود ہے. اور ابھی ہم نے جیسا کہ گزشتہ مثال میں ہم نے دیکھا کہ جب حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ملتا ہے، بشرطے کہ حقیقی بھائی موجود نہ ہو. تو یہاں پر چونکہ حقیقی بھائی مسئلے میں نہیں ہے، اخیافی بھائی موجود ہے لیکن حقیقی بھائی موجود نہیں، تو حقیقی بھائی موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان حقیقی بہنوں کو 2/3 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا. دوسرے نمبر پر اللاتی بہن ہے. ہم نے یہ پڑھا کہ جب حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اللاتی بہنیں جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہیں، جیسا کہ گزشتہ مثال کے اندر اس کی وضاحت کی گئی. اخیافی بھائی یہاں پر چونکہ ایک ہے، تو جب اخیافی بھائی یا بہن ایک ہو تو اس کو کم حصہ ملتا ہے، یعنی 1/6. اور یہاں پر ماں جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور ماں کے احوال چونکہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، وہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ماں کے احوال پڑھیں گے. تو ماں کے حوال میں یہ بات مذکور ہے کہ جب مسئلے کے اندر کسی بھی طرح کے 2 بھائی یا 2 بہنیں ہوں تو ماں کو جو ہے وہ کم حصہ ملتا ہے، یعنی 1/6. تو یہاں پر چونکہ 2 حقیقی بہنیں بھی ہیں، اللاتی بہن بھی ہے، اخیافی بھائی بھی ہے، تو کسی بھی قسم کے اخیافی، حقیقی، اللاتی، کسی بھی قسم کے 2 بھائی یا 2 بہن یا 1 بھائی یا 1 بہن مسئلے میں موجود ہو تو ماں کو کل مال کا 6واں حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے. اب اصل مسئلہ بنانے کے لیے ہم ان معینہ حصوں کو دیکھیں گے کہ یہ 2/3 یہ بھی فریق ثانی سے ہے، 1/6 یہ بھی فریق ثانی سے ہے، اور 1/6 یہ بھی فریق ثانی سے ہے. تو گویا کہ تمام جو معینہ حصے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ فریق ثانی سے ہے، اور جب ایک ہی فریق سے معینہ حصے ہوں تو ان میں سے جو اقل ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو 2/3 اور 1/3 میں جو اقل ہے وہ 1/6 ہے، تو لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اصل مسئلہ بنائیں گے. اور ہم نے پڑھا کہ اگر مسئلے کے اندر ایک ہی معین حصہ ہو تو اسی سے اصل مسئلہ بنایا جاتا ہے. تو یہاں پر اگرچہ 2/3 1/6 ہے، لیکن چونکہ ان میں سے اقل یہ ہے تو ہم اسی کا اعتبار کریں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ مسئلے میں صرف 1/6 موجود ہے، اور جب مسئلے میں 1/6 موجود ہو تو مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آئے گا. اور اسی 6 کے ذریعے پھر ہم اپنی مثال کو حل کریں گے. 2/3 ضرب 6، یعنی 6 کو جو ہے وہ ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ ضرب دے دیں گے. تو یہاں پر 6 کو جب ہم نے 3 پر تقسیم کیا تو جواب 2 آیا، 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو جواب 4. تو یہ 4 حصے 2 حقیقی بہنوں کے، 6 سے کٹ جائے گا ایک حصہ خیافی بھائی کا، یہاں پر بھی 6 سے کٹ جائے گا ایک حصہ ماں کا. تو ٹوٹل 6 تھے حصے، 4 حصے 2 حقیقی بہنوں کے، ایک حصہ بھائی کا اور ایک حصہ ماں کا. تو یہ کل ملا کر جو ہے وہ 6 ہو گئے. اس کے بعد حال نمبر 5 جو ہم نے پڑھا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں مسئلے میں موجود ہوں تو اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ ایک اللاتی بھائی آ جائے تو وہ اللاتی بھائی ان بہنوں کو محرومیت سے بچا لے گا. بچانے کا مطلب یہ کہ وہ ان کو عصبہ بنا دے گا، اور جب یہ بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائیں گی تو ذوی الفروض کو مال دینے کے بعد اگر مال باقی بچ گیا تو وہ ان کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا، اور اگر ذوی الفروض کو دینے کے بعد مال باقی نہ بچا تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. آئیے اس حال کی ایک مثال پڑھتے ہیں کہ ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا اس نے ورثاء میں 2 حقیقی بہنیں چھوڑیں، دوسرے نمبر پر اللاتی بہن ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اللاتی بھائی ہے. تو ہم نے حقیقی بہن کے حوال میں یہ بات پڑھی تھی کہ جب بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں حقیقی اور ان کے ساتھ حقیقی بھائی نہ ہو تو ان کو 2/3 حصہ ملتا ہے، اور جب 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنوں کے ساتھ اللاتی بہن آتی ہے تو وہ محروم ہو جاتی ہے، جیسا کہ گزشتہ حال کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی. اور اب جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ اللاتی بہن کے ساتھ جب اللاتی بھائی آ جائے گا تو یہ اللاتی بہن حقیقی بہنوں کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللاتی بہن اپنے اس اللاتی بھائی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ عصبہ بن جائے گی. تو یہاں اللاتی بہن عصبہ اور اللاتی بھائی تو ویسے ہی عصبہ ہوتا ہے، تو یہ اللاتی بہن اپنے اس اللاتی بھائی کی وجہ سے عصبہ کے طور پر جو ہے وہ حصہ پائے گی.
جہاں تک تعلق ہے اصل مسئلہ کا، تو اس مثال کے اندر جو ہے وہ اصل مسئلہ ہمارا جو ہے وہ 3 سے آئے گا، کیونکہ مسئلے کے اندر ایک ہی معین حصہ موجود ہے، یہ تو اسبا رشتہ دار ہے، تو ایک ہی معین حصہ 2/3، اور جب مسئلے میں ایک ہی معین حصہ ہو تو اسی سے اصل مسئلہ بنایا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر 2/3 ایک ہی فرض حصہ ہے، تو اس سے اصل مسئلہ ہمارا 3 سے آئے گا، اور اس 3 کو ہم جو ہے وہ فرض حصے کے ساتھ ضرب دیں گے، 3 سے کٹ جائے گا، 2 حصے ان حقیقی بہنوں کو دیے جائیں گے، جبکہ ایک حصہ جو ہمارے پاس باقی بچے گا تو اس ایک حصے کو اللاتی بھائی اور بہن میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ اللاتی بھائی کو 2 گنا ملے اور اللاتی بہن کو 1 گنا ملے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے للذکر مثل حظ الانثیین کہ مذکر کا حصہ 2 گنا ہوتا ہے اور مؤنث کا حصہ جو ہے وہ 1 گنا ہوتا ہے، تو یہ ایک حصہ جو ہے وہ اللاتی بہن اور اللاتی بھائی میں پورا جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو رہا کہ مذکر کو 2 ملے اور مؤنث کو 1، تو لہٰذا اس مثال کے اندر جو ہے وہ کسر واقع ہو رہی ہے۔ آئندہ آنے والے اسباق کے اندر کسر و تصحیح کی پوری گفتگو آئے گی، اس کے اندر ہم اس بات کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ جب اس طرح حصے جو ہے وہ پورے تقسیم نہ ہو رہے ہوں تو اس کی تصحیح جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، تو چونکہ یہاں پر کسر ہے تو لہٰذا ابھی فی الوقت آپ یہ سمجھ لیں کہ اس مسئلے کی جو ہے وہ تصحیح کی جائے گی، اور جب ہم تصحیح کا پورا باب پڑھ لیں گے، پوری فصل اس کی پڑھ لیں گے اور اس کے اندر ذکر کیے گئے قواعد کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم تصحیح بآسانی کر سکیں گے۔ اس کے بعد حال نمبر 6 جو ہم نے پڑھا کہ اگر اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ آ جائے تو بیٹی یا پوتی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال بطور عصبہ کے جو ہے وہ اللاتی بہن کو دیا جاتا ہے۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں 2 اللاتی بہنیں چھوڑی، دوسرے نمبر پر اس کی ایک بیٹی ہے اور تیسرے نمبر پر اس کی پوتی ہے، اور ہم نے یہ پڑھا کہ جب اللاتی بہنیں بیٹی پوتی کے ساتھ آ جائیں تو بیٹی پوتی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال بطور عصبہ کے جو ہے وہ اللاتی بہنوں کو دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ اللاتی بہنیں بیٹی پوتی کی وجہ سے عصبہ کے طور پر حصہ پائیں گی، ذی فرض کے طور پر یہاں پر حصہ نہیں پائیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے بیٹی کا تو بیٹی کو 1/2 حصہ ملے گا، چونکہ مسئلے کے اندر بیٹا موجود نہیں، اور ہم بیٹی کے احوال میں پڑھ چکے کہ اگر ایک بیٹی ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو تو اس کو 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ پوتی کو 1/6 حصہ ملے گا، کیونکہ پوتی کے احوال میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ جب پوتی کے ساتھ ایک بیٹی آ جائے تو پوتی یا پوتیوں کو 1/6 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اصل مسئلہ کا، ہم دیکھیں کہ یہاں پر فریق اول کا 1/2 ہے اور یہ فریق ثانی کا 1/6 ہے، اور جب فریق اول کا 1/2 فریق ثانی کے کسی بھی حصے کے ساتھ ملے تو مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آتا ہے، تو لہٰذا اصل مسئلہ 6 سے بنایا جائے گا، اور اس 6 کو ہم ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ 6 کو جب ہم نے 2 پر تقسیم کیا تو جواب آ گیا 3، 6 سے کٹ جائے گا، جواب آ گیا 1، تو 3 حصے بیٹی کے ہوئے، 1 حصہ جو ہے وہ پوتی کا ہوا، 3 اور 1 4، باقی بچ گیا 2 حصے، تو وہ 2 حصے جو ہے وہ 2 اللاتی بہنوں کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دے دیں گے، تو یوں ہماری یہ والی مثال بھی جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں حال نمبر 7 کی طرف، کہ حال نمبر 7 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ باپ، دادا، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، ان کے ہوتے ہوئے بھی اللاتی بہنیں محروم ہوتی ہیں، حقیقی بھائیوں کی موجودگی میں بھی اللاتی بہنیں محروم ہوتی ہیں، اسی طرح جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہو اس وقت بھی اللاتی بہنیں محروم ہوتی ہیں۔ آئیے اس کی مثالیں حل کرتے ہیں۔ ایک شخص جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں اللاتی بہن چھوڑی، دوسرے نمبر پر اس کا جو ہے وہ باپ موجود ہے، اور تیسرے نمبر پر میت کا بیٹا بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور ابھی ہم نے پڑھا کہ باپ، دادا، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، ان سب کے ہوتے ہوئے اللاتی بہن جو ہے وہ محروم ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر مسئلے میں باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اللاتی بہن محروم ہو جائے گی۔ جہاں تک تعلق ہے باپ کا تو ہم نے باپ کے حوال میں یہ بات پڑھی کہ اگر میت کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے نیچے تک کوئی موجود ہو تو باپ کو جو ہے وہ 1/6 حصہ ملتا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ چونکہ عصبہ ہے تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ ہم عصبہ جو ہے وہ لکھیں گے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آئے گا، کیونکہ مسئلے میں صرف ایک معین حصہ ہے، اور جب مسئلے کے اندر ایک ہی معین حصہ ہو، ایک ہی فرض حصہ ہو تو اسی سے جو ہے وہ اصل مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ اس 6 کے ذریعے ہم اپنی مثال کو حل کریں گے، 1/6 ضرب 6، ایک حصہ جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا، باقی جو 5 حصے ہوں گے وہ ہم 5 حصے بیٹے کو بطور عصبہ کے دیں گے، اور اللاتی بہن تو باپ اور بیٹے کی وجہ سے محروم ہو چکی ہے۔ آئیے اسی حال کی
ایک اور مثال کو ہم حل کرتے ہیں کہ ایک شخص کہ جس کا انتقال ہوا اس نے ورثاء میں اللاتی بہن یہ چھوڑی، دوسرے نمبر پر حقیقی بہن یہ موجود ہے مرنے والے کی، تیسرے نمبر پر بیٹی موجود ہے، چوتھے نمبر پر اس کی پوتی بھی موجود ہے، پانچویں نمبر پر جو ہے وہ اخیافی بہن موجود ہے۔ تو یہاں پر تینوں طرح کی بہنیں ہیں، حقیقی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیٹی اور پوتی بھی موجود ہے۔ اور آج کے درس میں حال نمبر 7 جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے عصبہ بنے گی تو اس وقت اللاتی بہن محروم ہوگی۔ تو یہاں پر ہم پہلے جو ہے وہ بیٹی پوتی کے حصے کو متعین کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حقیقی بہن کا جو حصہ بنتا ہوگا یا اس کو کس طور پر حصہ دیا جائے گا وہ لکھیں گے، اور آخر میں پھر ہم اللاتی بہن اور اخیافی بہن کے حصے کو لکھ لیں گے۔ تو ہم نے بیٹی کے حوالے میں پڑھا کہ اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو 1/2 حصہ ملتا ہے بشرطے کہ بیٹا موجود نہ ہو، اور پوتی کے ساتھ اگر بیٹی آ جائے تو بیٹی کو 1/2 حصہ اور پوتی کو 1/6 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر پوتی کو 1/6 حصہ مل گیا، اور بیٹی پوتی جب یہ دونوں حقیقی بہن کے ساتھ آ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک حقیقی بہن کے ساتھ آ جائے تو حقیقی بہن کے حوالے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حقیقی بہن کے ساتھ بیٹی پوتی آ جائے تو بیٹی پوتی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال بطور عصبہ کے حقیقی بہن کو دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بیٹی پوتی کو فرض حصہ دے دیا، اور حقیقی بہن کو جو ہے وہ عصبہ جو ہے وہ بنایا جائے گا بیٹی پوتی کی وجہ سے۔ تو جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہو تو اس وقت بھی اللاتی بہن محروم ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے حال نمبر 7 کے اندر پڑھا کہ باپ، دادا، بیٹا، پوتا، پڑپوتا ان کے ہوتے ہوئے بھی اللاتی بہنیں محروم ہوتی ہیں، حقیقی بھائیوں کی موجودگی میں بھی محروم ہوتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا کہ جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے عصبہ بنے اس وقت بھی اللاتی بہن محروم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللاتی بہن محروم ہوگی حقیقی بہن کے عصبہ بننے کی وجہ سے، اور حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہے، اور جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے عصبہ بنے تو اللاتی بہن محروم ہو جاتی ہے۔ آخر میں اخیافی بہن ہے، تو یہ اخیافی بہن بھی جو ہے وہ محروم ہو جائے گی بیٹی اور پوتی کی وجہ سے، کیونکہ اخیافی بہن کے حوالے میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی ان سب کے ہوتے ہوئے اخیافی بہن جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہاں پر مسئلے میں بیٹی بھی موجود ہے، پوتی بھی موجود ہے، تو بیٹی پوتی کی وجہ سے اخیافی بہن جو ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ اب جب ہم اصل مسئلہ بنائیں گے تو پہلے معینہ اس سے فرض حصوں کو دیکھیں گے کہ ایک ہمارے پاس 1/2 ہے، دوسرا 1/6 ہے، 1/2 کا تعلق فریق اول سے ہے اور 1/6 کا تعلق فریق ثانی سے ہے۔ فریق اول کے 1/2 جب بھی فریق ثانی کے کسی بھی حصے کے ساتھ ملے تو مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آئے گا، تو 1/2 ضرب 6، 1/6 ضرب 6، 6 کو 2 پر جو ہے وہ تقسیم کیا تو جواب 3 آیا، تو 3 حصے جو ہے وہ بیٹی کو دیے جائیں گے، جبکہ یہاں پر 6 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ پوتی کو، 3 اور 1 4، باقی جو ہے وہ 2 حصے بچ گئے، تو وہ 2 حصے جو ہے وہ حقیقی بہن کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دے دیے جائیں گے، تو یوں ہمارے حصے جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ اللاتی بہن بھی اس مثال میں محروم ہوگی، اور ادھر سے اخیافی بہن جو ہے یہ بھی بیٹی پوتی کی وجہ سے محروم ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ تھی ہماری اللاتی بہن کے احوال کی مثالیں کہ جس کو ہم نے جو ہے وہ بورڈ کے ذریعے، وائٹ بورڈ کے ذریعے سمجھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے انہی مثالوں کو ایک نظر ہم سکرین پر، کتاب پر بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، یہ ہمارے پہلے حال کی مثال ہے کہ جس میں ہم نے پڑھا کہ اگر اللاتی بہن ایک ہو اور ساتھ میں حقیقی بہن نہ ہو تو اس کو 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ساتھ میں حقیقی بہن موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اللاتی بہن کو 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا گیا۔ دوسری یہ والی مثال کہ یہ ہمارے حال نمبر 2 کی ہے کہ جس میں ہم نے پڑھا کہ جب اللاتی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 حصہ دیا جاتا ہے بشرطے کہ حقیقی بہن ساتھ موجود نہ ہو۔ تو یہاں پر حقیقی بہن جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اللاتی بہنوں کو 2/3 جو ہے وہ حصہ دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر جو ہم نے حال پڑھا کہ جب اللاتی بہن کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہو تو اس وقت اللاتی بہن کو 1/6 حصہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس مثال میں مرنے والے کی چونکہ حقیقی بہن موجود ہے تو اس حقیقی بہن کی وجہ سے اللاتی بہن کو 1/6 جو ہے وہ حصہ دیا گیا۔ اسی کی ایک اور مثال ہے کہ ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا اس نے ورثاء میں حقیقی بہن، اللاتی بہن اور چچا چھوڑا ہے،
تو یہاں پر بھی اللاتی بہن کو ایک بڑا اچھا حصہ دیا جائے گا، کیونکہ مسئلے میں حقیقی بہن موجود ہے، اور جب اللاتی بہن کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہو تو اس اللاتی بہن کو حقیقی بہن کی وجہ سے 1/6 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے حال نمبر 4 پڑھا کہ جب اللاتی بہنوں کے ساتھ یا اللاتی بہن کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو اس وقت اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں اس مثال میں آپ دیکھیے اللاتی بہن محروم ہو رہی ہے، اور اس کی محرومیت کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ میں 2 حقیقی بہنیں موجود ہیں۔ تو جب بھی مسئلے میں 2 حقیقی بہنیں ہوں تو ان حقیقی بہنوں کی وجہ سے اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، جبکہ مسئلے کے اندر جو ہے وہ اللاتی بھائی موجود نہ ہو۔ تو یہاں اس مثال کے اندر چونکہ اللاتی بھائی ساتھ نہیں ہے تو اس لیے یہ اللاتی بہن ان حقیقی بہنوں کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو رہی ہے۔ یہاں پر اس مثال میں بھی آپ دیکھیں کہ 2 حقیقی بہنیں ہیں، ایک اللاتی بہن ہے، اخیافی بھائی ہے اور ماں ہے، کہیں پر بھی اللاتی بہن کے ساتھ جو ہے وہ اللاتی بھائی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اللاتی بہنیں حقیقی بہنوں کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جائیں گی۔ لیکن اس سے اگلی مثال میں آپ دیکھیں کہ حقیقی بہنیں بھی 2 ہیں، ساتھ میں اللاتی بہن، اور یہاں پر اللاتی بھائی آ گیا، تو اس اللاتی بھائی کی وجہ سے یہ اللاتی بہن اسبہ بن جائے گی۔ حقیقی بہنیں جب مسئلے میں موجود ہوں، ساتھ میں اللاتی بہن ہو لیکن اللاتی بھائی نہ ہو، پھر یہ اللاتی بہن محروم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بھائی آ جائے تو یہ اللاتی بھائی اپنی اس اللاتی بہن کو اسبہ بنا دے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اللاتی بہن اللاتی بھائی کی وجہ سے جو وہ اسبہ بن جائے گی اور محرومیت سے جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ مطلب یہ کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد اگر مال باقی بچ گیا تو وہ اللاتی بھائی بہن میں للذکر مثل حظ الانثیین والے قاعدے کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی مثال ہے یہ ہمارے حال نمبر 6 سے ریلیٹڈ ہے۔ حال نمبر 6 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب اللاتی بہنوں کے ساتھ بیٹی پوتی آ جائے تو بیٹی پوتی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال بطور اسبہ کے اللاتی بہنوں کو دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس مثال کے اندر چونکہ بیٹی پوتی موجود ہے تو لہٰذا بیٹی پوتی کی وجہ سے اللاتی بہنوں کو جو ہے وہ اسبہ کے طور پر جو ہے وہ 2 حصے دیے گئے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا آخری حال تھا محرومیت، کہ باپ دادا بیٹا پوتا پڑپوتا ان کے ہوتے ہوئے اللاتی بہن محروم ہوتی ہے۔ تو یہاں اس مثال میں آپ دیکھیے کہ مسئلے میں چونکہ باپ بھی موجود ہے بیٹا بھی موجود ہے تو باپ اور بیٹا ان دونوں حضرات کی وجہ سے اللاتی بہن وراثت سے محروم ہو جائے گی۔ یہ والی ہماری مثال بھی اسی حال نمبر 7 سے متعلق ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہ جس میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے اسبہ بن جائے تو اس وقت بھی اللاتی بہن محروم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللاتی بہن بھی موجود ہے، حقیقی بہن بھی ہے، بیٹی اور پوتی بھی ہے، تو بیٹی پوتی کی وجہ سے حقیقی بہن اسبہ بن رہی ہے، اور جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے اسبہ بنے اس وقت اللاتی بہن جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر اللاتی بہن کو محروم کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ جس کے اندر ہم نے اللاتی بہن کے احوال کو مثالوں کے ذریعے جو ہے وہ حل کیا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے درس میں ماں کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔